تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تیلگو سال نو کے موقع پر کہا کہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے، نیا سال کسانوں کے نام ہوگا۔ تلنگانہ کے محکمہ زبان و ثقافت اور محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام رویندر بھارتی میں اگادی تقریبات شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ نیا سال کسانوں کے نام ہوگا۔ حکومت زراعت کو منافع بخش کاروبار میں تبدیل کرنے اور کسانوں کو عزت و خوشحالی کی منزل تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ حکومت کسانوں کو ان کی پیداوار کے منافع بخش نرخوں کے ساتھ بونس فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کی تقریباً 70% آبادی زراعت پر منحصر ہے، اسی لیے حکومت نے کسانوں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے 2 لاکھ روپے تک کے قرض معاف کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت 18,000 کروڑ روپے مختص اور خرچ کیے جا چکے ہیں اور ایک اور قسط 22 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کسانوں کی فلاح پر حکومت کی توجہ کو دہراتے ہوئے کہا کہ زمین سے متعلق مسائل کو بھو-بھارتی منصوبے کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے اور حکومت تمام شہریوں کے لیے امن، خوشحالی اور نیک بختی کی امید کرتی ہے۔ وزارت برائے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک کے اندر خام تیل، PNG اور LPG کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہندوستان کی وزارت برائے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے جمعرات کو پریس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی کہ ملک کے اندر خام تیل، PNG اور LPG کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پیٹرول پمپ پر پیٹرول ختم نہیں ہوا ہے۔ گھریلو CNG، PNG 100% سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خام تیل کی صورتحال اور ریفائنری کے کام بھی معمول پر ہے اور ان کے ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں 5,600 سے زائد گھریلو LPG صارفین PNG کنیکشن پر شفٹ ہوئے ہیں۔ فوڈ سچویشن اور ریفائنری آپریشن نارمل ہے۔ ریٹیل پمپس پر کوئی بھی ڈرائی آؤٹ نہیں رپورٹڈ ہے and all the retail outlets are operating normally. Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. اس کے علاوہ آپ سبھی کے مادھیم سے ہم پچھلے کچھ دن سے اپنے LPG کمرشل اپبھوکتاؤں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی وہ LPG سے CNG پر شفٹ ہو سکتے ہیں، کرپیا وہ اس طرف اگرسر ہوں۔ اور اسی سمبندھ میں بہت ساری کمپنیوں نے بھی کچھ انسینٹیو گھوشت کیے۔ اس کے علاوہ بھارت سرکار نے بھی اسٹیٹ گورنمنٹس کو ریکویسٹ کیا کہ جہاں جہاں پر جو پرمیشن پینڈنگ ہے اسے ڈیمڈ اپروول دے۔ اس کے علاوہ جو نئے جتنے بھی ریکویسٹ آ رہی ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے کے اندر اپروول دے۔ اس کے علاوہ بھارت سرکار نے سبھی اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو بھی PNG نیٹ ورک کے ایکسپینشن میں سہیوگ دیں گے انہیں 10% ایڈیشنل کمرشل LPG دینے کی بات کہی ہے۔ ان سبھی پہل اور کوششوں کی وجہ سے لگ بھگ پچھلے 2 ہفتے میں 1.25 لاکھ کے آس پاس نئے گھریلو اور کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 دنوں میں لگ بھگ اور 5600 سے زیادہ LPG کنزیومرز PNG پر شفٹ بھی ہوئے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ بھون میں منعقد اگادی تقریبات میں حصہ لیا اور خصوصی پوجا کی۔ اگادی تہوار کے موقع پر BRS کے دفتر تلنگانہ بھون میں تقریبات منعقد ہوئی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے اگادی تقریبات میں حصہ لیا اور پوجا کی۔ اس موقع پر پارٹی کے اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اور سینئر قائدین بھی موجود تھے۔ پوجا کے بعد پنچنگا شرون پروگرام بھی منعقد ہوا۔ پارٹی کے کارگزار صدر KTR و دیگر قائدین نے عوام کو تیلگو سال نو کی مبارکباد پیش کی۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے تیلگو سال نو کے موقع پر ریاست کی عوام کی
صحت، لمبی عمر اور خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں پیش کی۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی اور ٹی پی سی سی کے صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں گاندھی بھون میں اگادی تقریبات منعقد کی گئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ نئے سال کے موقع پر بری طاقتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ انہوں نے ریاست کے لوگوں کی اچھی صحت، لمبی عمر اور خوشحالی کے لیے بھی نیک تمنائیں پیش کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ وہ پوری دنیا میں رہنے والے تمام تیلگو لوگوں کو اگادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع میں 10ویں جماعت کا ایک طالب علم جو پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہے، امتحان لکھنے کے لیے آکسیجن سلنڈر اور ماسک کے ساتھ امتحان گاہ پہنچا۔ جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں وہاں جسمانی کمزوریاں یا کسی بھی قسم کی بیماریاں ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، اور ایسے افراد ان لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم کے گاؤں پدارتی سے تعلق رکھنے والے ایک 10ویں جماعت کے طالب علم کوشک نے بھی آج ایک مثال قائم کر دی ہے۔ کوشک پھیپھڑوں کے سنگین عارضے میں مبتلا ہے، اس کے باوجود وہ آکسیجن سلنڈر اور ماسک کے ساتھ امتحان لکھنے کے لیے امتحان گاہ پہنچا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کسی مضمون کا نہیں بلکہ اس کے عزم اور حوصلے کا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق کوشک کو ہر وقت آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اسے امتحانات میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بیماری اس کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کوشک کے والد کے مطابق محکمہ تعلیم نے بھی ان کی درخواست قبول کی اور اسے سلنڈر کے ساتھ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ کوشک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سانسیں ڈور سے بندھی ہو یا پھر سلنڈر سے، اگر کامیابی حاصل کرنے کی تڑپ ہو، کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی بیماری رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ریاست آندھرا پردیش کے چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے اگادی کے موقع پر غریبوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کی فائل پر دستخط کیے۔ اگادی تہوار کے موقع پر آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے اپنے پہلے دستخط چیف منسٹر ریلیف فنڈ کی فائل پر کیے، جس کا مقصد غریبوں کو مالی مدد فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے جس فائل پر دستخط کیے ہیں اس کے ذریعے 55.63 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس سے 6,787 افراد استفادہ حاصل کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی تشکیل کے صرف 21 مہینوں کے اندر کل 1,241 کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی گئی ہے۔ طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت بھی امداد تقسیم کی گئی ہے۔ 21 ماہ کی مدت میں چیف منسٹر نے CMRF کے ذریعے ہزاروں افراد کو مالی مدد فراہم کی۔ نظام آباد ضلع کے آرمور حلقے میں 10ویں جماعت کا ہندی کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے واقعے نے سنسنی پیدا کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ نظام آباد ضلع کے آرمور حلقے میں آلور کے ایک سرکاری اسکول میں 10ویں جماعت کا ہندی کا سوالیہ پرچہ لیک ہو گیا۔ آلور کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں اپنے فرائض انجام دے رہے اساتذہ جن کی شناخت نظام پور ساگر، پتلا اپیندر اور سریش کے طور پر کی گئی ہے نے ہندی کا سوالیہ پرچہ موبائل فون کے ذریعے دوسروں کو بھیجا، جس کے بعد پرچہ پورے ضلع میں پھیل گیا۔ جیسے ہی معاملہ سامنے آیا تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پرچہ لیک ہونے کے اس معاملے میں ملوث 3 اساتذہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوالیہ پرچہ لیک ہونے کا معاملہ ہیڈ مسٹریس کی غفلت کا نتیجہ تھا یا پھر اس میں کوئی سیاسی مداخلت شامل تھی۔ فی الحال یہ معاملہ حلقے میں شدید بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اگادی تہوار اور عید الفطر کے لیے سجایا گیا۔ یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کی گئی یہ سجاوٹیں مسافرین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ حیدرآباد گنگا جمنی تہذیب کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ان دنوں یکجہتی اور بھائی چارے کے خوبصورت رنگوں میں رنگ گیا ہے۔ اگادی کے نئے سال کی خوشیاں ہوں یا پھر ماہ رمضان کی برکتیں ہوں، ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے مسافرین کا استقبال منفرد انداز میں
किया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई ये सजावटें मुसाफिरीन के लिए तवज्जो का मरकज बन गई हैं और वो इन मनाजिर को यानी सजावटों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को मजीद फ़रोग़ देना है और मुसाफिरीन के सफ़र को यादगार बनाना है। एयरपोर्ट की इंतजामिया की जानिब से की गई ये काविशें हमें याद दिलाती हैं कि त्यौहार चाहे कोई भी हो, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर दिखाई देने वाला ये त्यौहारों का जादू हैदराबाद में इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब की एक अच्छी मिसाल कायम कर रहा है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने कोकापेट में मुनक्किद उगादी तकरीबात में शिरकत की और अवाम को तेलुगु साल नौ की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के कोकापेट में विशाखा शारदा पीठम के ज़ेर एहतमाम उगादी तकरीबात मुनक्किद हुई। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने उगादी तकरीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पूजा भी की और आशीर्वाद हासिल किया। हरीश राव ने तेलुगु अवाम को नए साल की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदू साल नौ के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर में पूजा की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रियासत उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने उगादी त्यौहार के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर में पूजा की। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क आज समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और सखावती महाजों पर निशात सानिया से गुजर रहा है। उन्होंने राम मंदिर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर दर्शन और आरती भी की और राम यंत्र की तनसीब के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर कहा कि हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क को कामयाबियों की बुलंदियों तक ले जाएंगे। उन्होंने मंदिर की तामीर में शामिल कारकुनान को भी मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से सरहद के करीब दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोगों ने दावत इफ्तार में शिरकत की। हिंदुस्तानी फौज ने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए सरहद के करीब दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद ने शिरकत की। एक ही दस्तरखान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के अलावा भारतीय और फौजी एहलकार भी देखे गए और सभी ने मुल्क की खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैदराबाद में मंशियात के बढ़ते हुए मसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सिफर के दौरान कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैदराबाद में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाले मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश खुलेआम कारोबार कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। माजिद हुसैन ने उनके हल्के में भी बढ़ते हुए जराइम के वाक़यात पर तशवीश जाहिर की। उनका कहना था कि जराइम में इजाफे की वजह से अवाम में खौफ व हरास पाया जा रहा है। माजिद हुसैन ने मुबैना तौर पर गांजा पीने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। माजिद हुसैन ने मांग की है कि हुकाम को इस मसले की जड़ तक जाना चाहिए और मंशियात फरोशों के खिलाफ, मंशियात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जीरो ओवर में हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से बात करने का मौका दिया। सर, मैं यहां पर आपके सामने एक जो तकलीफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेइंतहा फैल रही है और जिससे गरीबों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, वो आपके सामने रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस तकलीफ को दूर करने की पूरी जोर कोशिश करेगी। सर, जब भी मैं पेपर्स में देखता हूं कि ईगल टीम कहीं फार्म हाउसेस पे रेड कर या बड़े पब्स में या बड़े क्लब्स में रेड कर बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। मेरा सवाल ये है सर, क्या पुलिस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बड़े फार्म हाउस या पब्स या क्लब्स या पॉलिटिशियंस के बेटे या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रिश्तेदार उनसे ताल्लुक रखते हैं, या उनकी जिम्मेदारी गरीबों पे भी है या नहीं है?
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,